importance of de-escalation and express their solidarity with Qatar. Israel defended its decision to mount the attack. تو سارے کنٹریز نے کہا ہے کہ وہ کنڈیم کرتے ہیں جو سوورینٹی بریچ ہوئی ہے، جو ہے وہ جو ایئر اسپیس بریچ ہوئی ہے قطر کی، اس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں. اور اوبویسلی انہوں نے اسرائیل کا نام تو نہیں لیا کیونکہ امریکہ نے یہ کوشش کی ہے کہ اسرائیل کا نام نہیں لیا جائے، لیکن مور امپورٹنٹلی انہوں نے کنڈیم کی ہے. اب قطر کی جو ایئر اسپیس کس نے بریچ کی ہے؟ وی آل نو دیٹ. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب لوگ جانتے ہیں. قطر کی جو ایئر اسپیس ہے وہ بریچ کی ہے مور امپورٹنٹلی اسرائیل نے. دیٹس وائی امریکہ نے بھی یہ کوشش کی ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرے دونوں سائڈس کو، قطر کو بھی بیلنس کرے اور اسرائیل کو بھی بیلنس کرے. اس لیے جو ہے وہ امریکہ نے کوشش کی ہے کہ وہ میڈیشن بھی کرے، وہ دونوں کنٹریز کو ایک طرف لے کر آنے کی کوشش کرے اور کہیں نہ کہیں معاملے کو سالو کرے. کیونکہ یاد رکھیے گا 12,000 امریکی فوجی اس ٹائم قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں. 12,000 military soldiers of Americans are right now sitting in Al Udeid Air Base in Qatar. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا. اب اگلی بات کیا ہے؟ ابھی جو ایمرجنسی میٹنگ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی، یہ میٹنگ جو ہے دا ایمرجنسی میٹنگ واز ریکویسٹڈ بائی قطر، الجیریا، پاکستان اینڈ صومالیہ. 4 کنٹریز نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہم یہ ایمرجنسی میٹنگ کرانے جاتے ہیں. اس میں پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے، صومالیہ نے ریکویسٹ کی ہے، قطر نے ریکویسٹ کی ہے اور الجیریا نے ریکویسٹ کی ہے. ان چاروں کنٹریز نے ریکویسٹ کی ہے. اگلی بات یہ کہ قطر پرائم منسٹر محمد بن عبد الرحمن الثانی ٹریول ٹو نیو یارک ٹو اٹینڈ. ابھی قطر کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھاگم بھاگ انہوں نے ایئر ٹریول کی ہے اپنے پرائیویٹ جیٹ میں، وہ امریکہ گئے ہیں، واشنگٹن گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آج ان کی ملاقات امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی ہے اور آنے والے کچھ ٹائم میں جو کچھ تھوڑے 1-2 گھنٹے میں ایک پریس کانفرنس بھی ہوگی، میں اس پہ بھی بات کروں گا. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا. اب قطر کے پرائم منسٹر الثانی صاحب نے کیا بات کی ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے، آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہیے گا. الثانی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا سیکورٹی کاؤنسل میں کہ دا اٹیک پٹس دا انٹرنیشنل کمیونٹی بیفور اے ٹیسٹ. تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ ہماری سوورنٹی بھی اٹیک ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اسرائیل آنے والے ٹائم پہ کسی اور کنٹری پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے. یاد رہے نیتن یاہو صاحب نے یہ بات کی ہے پرائم منسٹر جو ہیں اسرائیل کے کہ اگر ان کو لگا کہ کسی اور کنٹری کے اندر بھی حماس کی لیڈرشپ ہے تو اس کو بھی کھڑکا دیں گے، وہاں پہ بھی وہ اٹیک کر دیں گے. اگلی بات جو ہے وہ قطر کے پرائم منسٹر الثانی صاحب نے کی ہے کہ اسرائیل لیڈ بائی ایکسٹریمسٹ ہیز گون بیونڈ اینی بارڈرز any limitations when it comes to behavior. We are unable to predict what Israel will do, how we can host Israeli representative when they have committed this attack. تو ایک اور بات کی ہے قطر کی طرف سے ایک اور بات یہ کی گئی ہے کہ آنے والے ٹائم پہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اس طرح کے انپریسیڈنٹڈ اٹیکس کرے گا، آنے والے ٹائم پہ اگر اسرائیل اس طرح کے لوگوں کو اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ پوری انٹرنیشنل سوورنٹی کو بریچ کیا جائے گا. وچ شوز کہ سارا عرب اس ٹائم بڑا پریشان ہے. کیونکہ دیکھیے قطر ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، کویت ہو گیا، یہ لوگ تو بڑے خوش تھے، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی، یہ تو بڑے آرام سے اپنے دن رات گزارتے تھے. یہ پہلی بار ایسا انپریسیڈنٹڈ اٹیک ہوا ہے جو اسرائیل نے ایسے کنٹری پہ کیا ہے جو امریکہ کا الائی ہے. اس سے پہلے اسرائیل جب بھی اٹیک کرتا تھا یا تو وہ سیریا پہ اسٹرائک کرتا تھا، یا تو وہ لبنان پہ کرتا تھا، یا تو وہ عراق پہ کر دیتا تھا، یا وہ ایران پہ. لیکن یہ فرسٹ ٹائم بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے نیتن یاہو صاحب بھی بڑے غصے میں ہیں. لیکن یاد رہے امریکہ کی گرین لائٹ کے بغیر یہ اٹیک ہو ہی نہیں سکتا تھا. امریکہ نے گرین لائٹ دی ہے، اس کے بعد یہ اٹیک ہوا ہے. اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اگلی بات یہ ہے کہ اس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے ایمبیسیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی تگڑی بڑی زبردست سپیچ کی ہے، وہ میں آپ کو دیتا ہوں. پاکستانی ایمبیسیڈر مسٹر عاصم افتخار said that in the United Nations Security Council that it is evident that Israel, the occupying power, is bent on doing everything to undermine and blow up every possible of peace. تو پاکستان نے یہ بات کی کہ اسرائیل جو ہے وہ آکوپائنگ پاور ہے، اس نے ویسٹ بینک کو بھی آکوپائی کیا ہوا ہے، اس نے اپنی ملٹری جو ہے وہ بھیجی ہوئی ہے. مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ اس نے غزہ کے اندر ملٹری بھیجی ہوئی. یہ لائیو ہے، یہ سٹریم لائیو ہے، یہ ریکارڈڈ نہیں ہے. اوکے اگلی بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی اس ٹائم جو ہے وہ غزہ کو بھی اس نے آکوپائی کیا ہے. تو پاکستان نے ایک طرح سے اسرائیل کو یہ بات کہی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح سے آکوپائر ہے، اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اسرائیل ایک طرح سے اوفینس کر رہا ہے، اسرائیل ایک طرح سے بار بار اٹیک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. اگلی آپ کو بات بتاؤں گا. اب الجیریا جو ہے ان کے مور امپورٹنٹلی جو ایمبیسیڈر ہیں، الجیریا کے ایمبیسیڈر کا نام ہے مسٹر عمار بنج داما.
عمار بن جامع جو ہیں یہ الجیریا کے ایمبیسڈر ہیں، یہ بھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بھی ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ دا سیکورٹی کاؤنسل ریمائنڈڈ کنسٹرینڈ ایز اٹ واز انیبل ایون ٹو دا نیم ٹو دا اگریسر دا کوالیفائنگ اگریسر ایز اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. ان صاحب نے کہا ہے کہ بے شک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے، لیکن انہوں نے اگریسر کا نام کیوں نہیں لیا؟ دیکھیے، امریکہ نے اسرائیل کو کنڈیم ضرور کیا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن امریکہ نے شرط رکھی تھی میں تب کنڈیم کروں گا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اسرائیل کو جب آپ اسرائیل کا نام نہیں لیں گے، آپ صرف کہیں گے یہ اگریشن جو ہوا ہے ہم سب اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں. تو اٹ شوز ڈیفینیٹلی کہ جو اس ٹائم امریکہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے. بے شک ڈپلومیٹکلی امریکہ نے کوشش کی کہ وہ اسرائیل کا نام لے کے اس کو کنڈیم نہ کیا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ نے اسرائیل کو ضرور بچایا ہے. اب اسرائیل کے بھی ریپرزینٹیٹو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہے اس میں اسرائیل کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے، اسرائیل کے ایک ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے تھے. ان صاحب کا نام ہے ڈینی ڈینن صاحب نے بات کی ہے. He said that this strike on Qatar sends a message that should echo across this chamber. There is no sanctuary for terrorists, not in Gaza, not in Tehran, not in Doha. اسرائیل نے یہ بات کی ہے، اسرائیل کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ میسج کلیئر ہے کہ جہاں جہاں بھی حماس کے لوگ ہوں گے اسرائیل اٹیک کرے گا، چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے وہ دوحہ میں ہو، چاہے وہ تہران میں ہو. تہران کا نام لیا گیا ہے، یاد رکھیے گا آنے والا اٹیک یا تو عراق پہ ہو سکتا ہے یا ایران پہ دوبارہ ہو سکتا ہے. آپ اپنی جو ہے مانیٹرنگ جاری رکھیے گا، میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا رہوں گا. اگلی بات یاد رکھیے کہ دیکھیے اب امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں. یاد رہے 3 مہینے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پورے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا ہے، پورے مڈل ایسٹ کے جتنے بھی عرب کنٹریز کے لوگ ہیں ان سے ملے ہیں، ان سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. United States President Mr. Donald Trump earlier criticized Israeli airstrikes, writing that unilaterally striking inside Qatar does not advance Israel or Americans' goals. American President کے بارے میں 2 اطلاعات آ رہی ہیں. دیکھیے بہت سے لوگ، بہت سے امریکی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے گرین لائٹ دی تھی